بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز روزہ آتش پرستوں کی اصطلاح۔ سوال: میں 74 سال کا ہوں لیکن 50 سال کی عمر تک نماز روزے کا اہتمام نہیں کر سکا کیونکہ قرآن یا حدیث میں مجھے نماز روزہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تمام عمر جستجو رہی اور قرآن کے گہرے مطالعے سے حقیقت کھلی کہ یہ صلاۃ اور صوم ہیں جنہیں ہم نے نماز اور روزے کا نام دیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صلاۃ صرف 5 وقت کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کے مطابق اور بہت کچھ ہے جو سب مل کر اقام الصلاۃ بنتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کو نماز اور روزے کے مشرکانہ ناموں سے موسوم کرنا غلطی نہیں بلکہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ لفظ صلاۃ اور صوم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے نام ہیں۔ یہ دونوں لفظ قرآن یا عربی میں کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوئے۔ اسی طرح لفظ نماز اور روزہ صرف اور صرف آتش پرستی کی عبادت کے نام ہیں۔ یہ دونوں لفظ فارسی زبان میں کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوئے۔ چنانچہ صلاۃ اور صوم کو نماز اور روزے سے موسوم کر کے ہم مسلمان قرآن کی صریح نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر میں غلط فہمی کا شکار ہوں تو صرف اور صرف قرآن کی سند سے میرے اندیشوں کا مداوا کریں۔ جواب: مولانا عبد المالک۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور نافذ بھی کیا گیا۔ ایک دنیا کو اس نے مسخر کیا، ایک عظیم خلافت راشدہ اور ایک عظیم الشان امت دنیا کے سامنے آئی۔ 1500 سال میں یہ دین ایک نسل کو دوسری نسل سے وراثت میں ملا۔ اگر آپ اس عظیم الشان عمارت کو چند لفظی مغالطوں سے گرا کر کوئی نئی عمارت، نئی امت بنانا چاہتے ہیں تو یہ صحیح لا حاصل ہے۔ زبانیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ الروم۔ خدا فارسی کا لفظ ہے اور اہل ایمان اسے اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں جو لفظ اللہ سے سامنے آتا ہے۔ یہ فارسی زبان میں مستعمل سابقہ معنی سے مختلف ہے۔ اسی طرح نماز روزہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں صلاۃ اور صوم استعمال ہوئے ہیں۔ یہ نئی لغت ہے اور سابقہ لغت سے مختلف ہے۔ اس نئی لغت پر جو اسلام کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، سابقہ لغت کی روح سے اعتراض کرنا جہالت اور نادانی ہے۔ زبانیں حقیقت میں نظاموں اور عقیدوں کی بنیاد پر تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ لفظ خدا، نماز، روزہ بھی سابقہ لغت سے تبدیل ہو کر اسلام میں نئے معنوں کے ساتھ مستعمل ہوئے ہیں۔ اس وقت نماز روزہ کے نام سے مسلمان جو عبادت کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور پوری تاریخ اس پر گواہ ہے۔ دین کی ایک عمارت جو مضبوط قلعے کی شکل میں تیار ہو چکی ہے، اس عمارت میں نماز روزہ کے معنی میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ اب اس کا نیا معنی کرنا اور دین کا کوئی نیا ایڈیشن تیار کرنا اور مسلمان کو دین سے منحرف کرنے کے لیے نماز روزہ کو آتش پرستوں کے دین کے ساتھ جوڑنا قرآن و سنت، دین اسلام اور امت مسلمہ کی توہین ہے اور اسلام کو مٹانے کی ناپاک جسارت ہے جو ناکام ہوگی۔ آپ نے 50 برس تک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، فرض کو ترک کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اب آپ دوسروں کو اس گناہ کبیرہ بلکہ کفر کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں جو انتہا درجے کی گمراہی اور کفر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس سے توبہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اسی طرح وابستہ ہو جائیں جس طرح دوسرے مسلمان وابستہ ہیں۔ غلام احمد قادیانی کی طرح نبی بننے اور دین کا نیا ایڈیشن تیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جن لوگوں نے نبی بننے کی جسارت کی وہ خائب و خاسر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔